اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع اللهم يا أحل المشكلات يا أحل المشكلات يا أحل اللهم يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين اللهم يا شافي المرضى يا شافي المرضى يا شافي المرضى اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اللهم آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم أوصل وبلغ ثواب جميع ما قرأنا ونور جميع ما تلونا بعد القبول عنا هدية واصلة منه إلى سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى إخوانه من النبيين عليهم الصلاة والسلام وإلى آل كل وصحب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين وإلى أرواح أئمة المجتهدين وأئمة المفسرين وأئمة المحدثين وأئمة الصوفية المحققين والمدققين بتفاصيل السلاسل من أولهما إلى آخرهما، خصوصا إلى أرواح حضرات السلسلة القادرية وإلى أرواح حضرات السلسلة النقشبندية العالية المباركة، وخصوصا إلى روح سيدنا ومولانا محمد عبد الغفور العباسي رحمه الله، وإلى روح سيدنا ومولانا محمد عبد الحق عباسي النقشبندي رحمه الله، وإلى روح سيدنا ومولانا محمد لطف الله عباسي النقشبندي رحمه الله، وإلى أرواح حضرات الشيخين كريمين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وأساتذتنا ومشايخنا، وإلى من لهم حق علينا، وإلى من أوصانا بالدعاء، وإلى من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف عاهاتنا واقض حاجاتنا وأد ديوننا وكلنا معين وظهيرا وكلنا معين وظهيرا وكلنا معين وظهيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الله زمونږ د ټولو خاتمه بالخیر او بالایمان کې، الله قائد مو په اسلام مضبوط کې، الله زمونږ او د ټول امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټولو مؤمنانو منځګزارو د جمعې دا مونځ قبول او منظور کې. رب کریم د منځونه مو ټول قبول کې، الله دا راجمع کېدل مو قبول کې، الله دا ذکر مو قبول کې، الله دا ناسته مو قبول کې، الله دا ملاقات مو قبول کې، دا ملاقات مو د خپل رضا وګرځوي. الله طرح ناراضي شي، الله داسې را ناراضي شي چې بیا رانه چرم ناراضه نه شي. الله دې که څوک بیماران دي مجلس کې توله صحت ورکړي. یا الله زمونږ د حاضرینو په کورونو کې که څوک بیماران دي هغوی له هم صحت ورکړي. زمونږ د حاضرینو په رشته دارو کې، کورونو کې، خویندو میندو کې، رونو کې، بچو کې څوک هم بیماران دي، که په کور کې وي که په هسپتال کې وي توله صحت ورکړي. زمونږ د غایبینو ملګرو، دوستانو، متعلقینو، محبینو، موردینو، عقیدتمندو که څوک بیماران دي یا الله توله صحت ورکړي. هسپتالونو کې دي یا الله ته جوړ کې، الله توله کامل صحت ورکړي. کورونو کې دي ته کامل صحت نصیب کې. نارینه دي او که زنانه دي، لوی دي او که واړه دي، خپل دي او که نږدې او که لرې دي، رب کریم ټولو له یا الله صحت کامله عاجله ورکړي. الله ټول روغ کې ټول جوړ کې. الله د چا څه مشکل وي هغه مشکل حل کې. الله مونږ ته چې چا هم د دعاګانو ویلي دي د هغوی حاجتونه، د هغوی نومونه خو ستا علم کې دي، د هغوی کارونه رب کریم ستا په قدرت کې دي، د هغوی حاجتونه پوره کړي. یا الله مشکلات حل کړي. څه رکاوټ وي ورته کاروبار کې هغه کار رکاوټ ختم کړي. الله څوک بې روزګاره وي روزګار وله ورکړي. الله څوک تعلیم کوي کامیابی نصیب کړي. الله څوک علم کوي کاملان عالمان کې، عاملان او مخلصان کې. او الله خپل سایز ورځ مونږ د ټولو یا الله تعالی استقامت په شریعت نصیب کړي. الله د ملک حالات برابر کړي. الله دغه لویه حادثه د مؤمنانو مسلمانانو چې ګاډې سوځېدلې دی، پکې خلک سوځېدلي دي، شهیدان شوي دي، یا الله مسافرو او پکې ډېر تبلیغي اجتماع دپاره روانو، دغه شان مسافرو ټول مسافر او د تبلیغي حضرات څومره چې هغې کې وفات شوي دي، یا الله د سفر په وجه باندې د دین په لاره کې د ایمان په برکت باندې د شهادت مراتب عالیه نصیب کې. او الله پسماندګانو ته، آل و عیال ته، رونو خویندو ته، کورونو ته یا الله ټولو بندیانو ته ورته صبر جمیل او اجر جزیل ورکړي. او رب کریمه یا الله د حوادثو د آفاتو بلیاتو نه زمونږ رونه، زمونږ دوستان او زمونږ محبین او متعلقین ټول محفوظ او مامون ساتل کې. الله دغه اجتماع د ختم نبوت او اجتماع د ریوان رب کریمه نور اجتماعات څومره چې کېږي یا الله ټول د مسلمانانو اجتماعات په خپل حفظ و امان کې وساتي. او الله تعالی د هر قسمه شر او فساد نه، د افتراق نه، د اختلاف نه، د جنګونو نه، د جګړو نه یا الله مونږه، زمونږ رونه، زمونږ مسلمانان، دوستان، متعلقین، حاضرین، غایبین ټول محفوظ او بچو ساتل کې. الله د ملک حالات برابر کې. الله زرونه دوستان مو ټول خوشحاله کې. الله څوک چې امداد کوي تور سره امداد وکړي. الله څوک چې مدرسې سره او خانقاه سره، جامع مسجد په کار کې څوک امداد کوي، جانی او مالی خدمت کوي، ته قبول کې. الله ټولو نه یا الله دغه خدمت قبول کې. الله څوک امداد کوي په مال کې، حال کې، آل او عیال کې، ورونو خویندو کې چې چا پسې کوي رب کریم هغوی ته ورسوله کې. دا ایصال ثواب د هغوی مشرانو ته، مردگانو ته، لویو ته، وړو ته ورسوله کې. او الله زمونږ د ټولو حفاظت فرمایي. اللهم صل صلاة کاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرعائب وحسن الحواتيم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. बनाते हुए भी हम इंशाअल्लाह मुराक़बा और बया और बस दुआओं को बयान निश्चित का तो टिकने तबीयत में नासाज़ा है देवज मुख्तसर दे मजलिस मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो अहबाब अशोक मोहब्बत सलावाए दुरूद शरीफ पैगंबर अलैहिस्सलाम वक़ाल मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन आदमी अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन आदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फस्सिद्क़ु फिल गारि वस्सिद्दीक़ु लम यरिमा फस्सिद्क़ु फिल गारि वस्सिद्दीक़ु लम यरिमा वहुम यक़ूलूना मा बिल गारि मिन इरामी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला
حبيبك خير الخلق كلهم ظن الحمام وظن العنكبوت على ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم. مراقبة خلق لطائف
مراقبہ تو متوجہ خیال کریں. اللہ اللہ اللہ. اللہ. ذکر گو ذکر تا ترا جانست، پاکی دل ذکر رحمان است. اللہ اللہ. ذکر گو ذکر تا ترا جانست، پاکی دل ذکر رحمان است. اللہ اللہ. مومنہ ذکر خدا بسیار گوئی، تا بیاں بھی درد عالم آب روئے. اللہ اللہ. مومنہ ذکر خدا بسیار گوئی، تا بیاں بھی درد عالم آب روئے. اللہ 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 اللہ. عامرہ نبوت بجز ذکر زبان، ذکر خاصا ہست از دل بے گمان. عامرہ نبوت بجز ذکر زبان، ذکر خاصا ہست از دل بے گمان. اللہ اللہ اللہ. زندگانی نتواں گفتو حیات کے مراز، زندہ آنست کے بادوست وصال دارد. زندگانی نتواں گفتو حیات کے مراست، زندہ ہست کے بادوست وصال دارد. اللہ اللہ. ذکر خاص الخاص ذکر سر بود، ہر کے ذاکر نیس او خاسر بود. ذکر خاص الخاص ذکر سر بود، ہر کے ذاکر نیست او خاسر بود. اللہ اللہ. از دروشو آشنا و از بیرو بیگان وش، ای چونی زی بار وشکم میں بود اندر جہان. از دروشو آشنا و از بیرو بیگان وش، ای چونی زی بار وشکم میں بود اندر جہان. اللہ اللہ. على بيد قلبك كن كأنك طائر،
فمن ذلك الأحوال فيك تولدوا على بيض قلبك كن كأنك طائر فمن ذلك الأحوال فيك تولدوا الله اللہ عجب اسگر ہوست کشت کہ بسیری سرو سمندرا تو زلال کم ندمی دے در دل کشا بچمندرا عجب اسگر ہوست کشت کہ بسیری سرو سمندرا تو زلالا کم ندمی دے در دل کشا بچمندرا اللہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ سِوَى جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ إِنَّ نَعِيمَهَا سَيَبْقَى وَإِنَّ الْمَوْتَ لَا مَحَالَةَ نَازِلُ اللہ اللہ ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنه للخراب الله 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 لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا الله 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 اللہ اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی لاکھ جڑ کو اب نہیں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی اللہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتی آشنائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتی آشنائی اللہ 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 تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے اللہ 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 اللہ
شراب محبت پلا دے ہمیں، تو دیوانہ اپنا بنا لے ہمیں، شراب محبت پلا دے ہمیں، تو دیوانہ اپنا بنا لے ہمیں۔ اللہ 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 اللہ۔ الا یا ایھا الساقی ادر کأسا وناولها، الا یا ایھا الساقی ادر کأسا وناولها، کہ عشق آسان نمود ولولے افتاد مشکلها، کہ عشق آسان نمود ولولے افتاد مشکلها۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما برحمتك يا أرحم الراحمين۔ نایو دعا ختم ہو انشاءاللہ بیا دعاؤکم ناسی تصور۔ جی میں ایک طالب علم ہوں، حافظہ مکمل طور پر متصل۔ جہاں پر بد نظری کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو، وہاں سے بالکل اپنی نظر کو بچاؤ، محفوظ رکھو، جتنا بھی ہو سکے نیچے دیکھو، جتنا بھی ہو سکے وہاں پر نظر مت ڈالو جہاں پر غیر محرم یا ایسا کوئی جگہ ہو اور ایسا کوئی بندہ ہو جس پر نظر پڑنے سے دل کی کیفیت میں شہوت آ جاتی ہے، تو وہاں سے بچ جانا چاہیے۔ باقی مراقبہ ضرور کرے، کیونکہ مراقبہ سے یہ سارے چیزیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ اجازت ہے، سالکین ہیں اور میرے خیال میں یہ طالبات ہیں، برکات مکیہ کی اجازت طلب کرتی ہیں۔ اساتذہ اور معلمات جو اجازت آپ کو دیتی ہے تو اس وقت میری بھی اجازت ہے۔ نفس کی غلامی سے آزادی کیسے ملے گی؟ نفس کی غلامی سے تو آزادی بیعت سے ملتی ہے، اور نفس سے آزادی موت سے ملتی ہے۔ نفس اور شیطان نے جکڑا ہے یا قید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان کے قید و فریب اور ان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ میں مراقبہ زیادہ کروں تو اس کی مجھے اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، مراقبہ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ سالکین بہنیں ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حیا اور عزت کی زندگی عطا فرمائے، اور ہم کو بھی دعا میں یاد رکھے۔ میں بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ حفظ کی امتحان میں بھی آپ کو کامیاب کرے۔ دا خصوص سوال نہ دے، وہی سونی کا پکار۔ اللہ دے در تک کامیابی در کی۔ بے روزگار
الله دې بهر ملک ته بوله دعاګانې به دې غوښتې نو الله تعالی فضل وکړو اوس هلته کې خپل ذکر فکر جاري ساته ښه ځکه بعضې ملګري دلته کې خو دعاګانې هم غواړي او الله تعالی یې دعاګانې قبولې کړي خو بهر ملک کې بیا هغه شان هغه ترتیب نشي برابرولی نو کوشش کوئ هلته کې کوشش کوئ ځکه زمونږ اکثریت ملګري چې کوم بهر دي هغوی الحمدلله هلته کې خپل هر څه برابر ساتلی شي ټیک دی دا فیوزات غفوریه والا به صحیح وي دا نوی ده نو کیدای شي حراب پکې صحیح شوی ټول عمر په لطیفه قلب باندې مراقبه مه کوه بلکې نور ورپسې مخکې ځه الله دې کامیاب کړي اتوار پر ورځې ټسټ دی ښکلی دی دا اعمال نه دي ما کتلي دي حضرت رہنمائی فرمائے بندہ کی اصلاح فرمائے اللہ حضرات کے سایہ ہمارے سروں پر رکھے تہجد کے لیے کبھی کبھی اٹھتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد دعا اور پھر سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی تلاوت انوار شمسیہ کے ترتیب کے مطابق پھر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں پھر تھوڑی دیر دعا اور پھر استغفار اور پھر تھوڑا سا مراقبہ لطیفہ نفس ہے میرا اذان کے بعد سنت اور انہی میں لیٹ جاتا ہوں تسبیحات اور کلمہ طیبہ میں نماز کے بعد اسماء حسنہ اور اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف سلسلہ مبارکہ منزل مراقبہ اشراق 4 رکعت صلاۃ حاجت سمیت اور اشراق اور صلاۃ حاجت استخارہ کی نیت بھی کرتا ہوں انوار شمسیہ میں جو معمولات ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ پھر تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں اٹھ کر چاشت کی نماز اور حزب النصر پڑھتا ہوں پھر کام پر جاتا ہوں ظہر کے وقت صلاۃ تسبیح اور پھر نماز د ما وکتل ډېر ښکلي دی که دغه شان پابندي وي ډېره به ښه وي افکا روحاني بیټه بهرحال زمونږ په دعوات فضلیه کې هم د سلوک د سالکینو د ورځې شپې ډېر ښه دغه راغلی دي هغه ګورئ هغې باندې کوشش کوئ چې ترتیب برابر شي نو هغه ډېره ښه ده تبلیغ حضرات چې کوم تبلیغ کې ځي هغوی له مو انوار شمسیه معمولاتو سره خپل وخت تېرول پکار دی هی کې کېدی شي حضرت جی حضرات شیخین رحمہم اللہ کے سوانح حیات کے بارے میں رہنمائی فرمائیں دا ما تدیمو سوئے او مخیومو ہوں بہرحال مجمل او اجمالاً کو بداؤا کہ حضراتو شیخینو باندے کم کتاب تذکرہ حضرات شیخین لکل شوے لے انوغا اگرچہ اس موجودہ ایڈیشن وی ختم شوے لے چې چا چاپ کړو هغه ختم شوی دی بازار کې نشته بل لپاره انشاءالله موږ چا اجازت غوښتو ما ورته ورکړی ده خو په څه وجه به لا پاتې وي لا مې ورسره بیا خبره نه ده شوې که بیا چا چاپ کړو انشاءالله دلته موږ سره اوس هم هغه سالکینو ملګرو کې پروفیسر صاحب دی ناست دی نو که چېرې هغه چاپ شو نو بیا به هغه اخیستل ضروري وي سالکینو دپاره ځکه هغې کې ټول حالات الحمدلله موجود دي بل د مولانا عبدالقیوم حقانی دامت برکاتهم العالیه هغوی یو کتاب دی په حضراتو باندې مرج البحرین فی تذکرة الشیخین هغه هم ډېر زیات مفید دی او پکار دی چې هغه هم سالکین اخلي بهر ملکونو کې چې کوم ملګري دي هغه یې هم غوښتی شي کتاب خو په اسانه باندې ځي څه طریقه چې وي ناظم صاحب سره یا د عبدالقیوم حقاني صاحب دی د مدرسې او د ادارې سره رابطه وساتي هغوی بلکل کتاب به درته په ډاک یا د چا په لاس درلېږلی شي اوس خو دا کوم فکس او دغه څیزونه دي په هغې هم په اسانه باندې ځي نو هغه کتابونه تاسو خامخا ګورئ بهرحال د ملګرو خواهش ظاهر کړی دی چې د حضراتو متعلق ته څه ووایي ځکه چې اکثر په بیان کې راشي زه ووایم کشر شیخ صاحب دا وې مشر شیخ صاحب دا وې نو د هغې په مقصود او مطلوب خو هغه خبره وي خو بیا هم ملګري خواهش کوي چې مونږ پوهېږو نه هغه زمونږ کشر شیخ صاحب ته زمونږ اوسني سالکین مشر شیخ صاحب وایي هغه زما فقیر د وجې ورته وایي نو دغه شان مونږ خپل اصطلاح د حضراتو په وخت کې دا وه چې
چې مشر شیخ صاحب به مونږ خپل تره ته وی چونکې هغوی په عمر باندې مشر وو نو هغوی ته به مونږ مشر شیخ صاحب وي کشر شیخ صاحب به مونږ والد صاحب ته وی او هغوی کشر وو په عمر کې د هغوی نه او قد او کاټ د هغوی د مشر شیخ صاحب نه دنګ وو نو د دې له وجې به اکثرو خلکو هغوی کې هم مغالطه کې پرېوتل چې ګنې دی مشران دی خو داسې نه وه تره زموږ مشر او والد صاحب مو هغوی کشر وو 3 کاله فرق وو 3 کاله فرق وو مشر حضرت شیخ رحمت الله علیه هغوی په 1914 کې پیدا شوي دي او کشر شیخ صاحب په 1917 کې پیدا شوی دی شناختی کارت کې 1918 لیکلی دی د هغې په بنا باندې هم 1917 صحیح راځي ما ترې تپوس کړی د هغې نور واقعاتو سره سمون خوړو 1917 د هغې پیدایش دی دواړو حضراتو یو ځای سبقونه شروع کړو او زمونږ والد صاحب یعنې کشر شیخ صاحب رحمت الله علیه چې د 10 میاشتو نو والده یې وفات شوه او بیا د هغوی ترور چې کومه وه ماسي هغه بیا د باباجي په نکاح کې راله نو بیا د هغې نه وروستو شیخ صاحب رحمت الله علیه کشر هغوی بیا د چا زنانه پای نه دي څکلي او هکه صرف د خپلې والدې یعنې د خپلې مور هغې پای څکلي دي د هغې نه علاوه بیا صرف په جوار او روټۍ وای او ساګ باندې به خپلې ماسي او بله ماسي وه ترورې وه هغه کور وه نو هغې به بیا لوی او دلته راخوا کې محله ده لالوخیل دلته زمونږ حضرات شیخین بیا لوی شوي دا خپل محله وه او دلته یې د بابا کورونو هلته به بیا پاتې کېدل بیا یو بل ورورو مشر فضل هادي او صوفي او د حضرت صاحب رحمت الله علیه نه بیعت د مولانا عبدالغفور صاحب رحمت الله علیه نه هغوی هم بیعت کړو او زمینداري به یې کوله خو ډېر صوفي او ډېر صفا آینې والا زړه او ډېر بزرګ و اوس هم حضراتو شیخینو سره ښکته طرف ته اوږد قبر دی ډېر دنګ و هغوی دفن دی هلته کې او هغوی غیر شادي شده بیا حضرات شیخینو نو بیا دواړو سبقونه د خپل والد صاحب سره په دې جومات کې ویلو قاسم خیلو مسجد کې دا زمونږ ابایي محله ده او دلته زمونږ نکاح هم پاتې شوي دي او دلته د خپل والد صاحب نه تر کافي پورې کتابونه ووی بیا هغوی ولیږل د خپل ملګري زروبای سابق صاحب رحمت الله علیه خواته چې هغه د مفتی صاحب رحمت الله علیه د زروبای مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه دا هغوی والد صاحب او دی دواړه زمونږ نیکه او د مفتی صاحب دی والد صاحب یعنې د حضراتو والد صاحب او د مفتی صاحب والد صاحب دا هم سبق په ډاګای کې سبقونه ویلو ډاګای مولانا صاحب د ډاګای مولوي صاحب دی والد صاحب او تره مولانا محمد صدیق او مولانا عبدالحکیم رحمهم الله د شیخ الهند رحمت الله علیه شاګردانو د هغوی سره زمونږ نیکه او سروبای سابق صاحب سبقونه ویلو حضراتو شیخینو بیا ټول کتابونه تقریبا د فنونو چې کومونو هغه زروبای کې ویلو د هغې نه علاوه د فنونو دپاره مولانا سمندر خان صاحب د تورو رحمه الله مردان کې مدرسه وه شوي جومات ورته وایي هلته کې بیا سبقونه ویلو او زروبای سابق صاحب سره هم هلته پاتې شو 3 کاله غالبا او بیا زروبای کې هم پاتې شو د دې نه علاوه یې په نوي کلي کې هم سبقونه ویلو ماته به وی او چرچ کې یو کلی ساما هلته هم سبقونه ویلي دي هغه یو مولانا راغلی و ماله بیا پوره تفصیل راکو خو بیا د لړم چرته او دامان کې هم سبقونه ویلي دي حضراتو شیخینو د مولانا ظهور الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه هلته یو شیخ الحدیث دی هغوی والد صاحب مولانا عبدالدیان صاحب رحمت الله علیه سره هغوی سره هم سبقونه ویلو د هغې نه علاوه په دریا شریف کې مشهور ګدای ده دریا شریف د قادری مبارک مشهوره ګدای ده او دریا حافظ صاحب ډېر مشهور بزرګو دا پیر سباق صاحب پیرو د هغوی والد صاحب سره د دریا حافظ صاحب بزرګ چې کوم د هغوی والد صاحب سره زمونږ نیکه هلته میراث ویلو د هغوی معلومات هم ما کړي تلې خو نه یم او هغه ځای کې هغه وخت سره ډېر ښکلی د علم او مرکز لوی اوس فروغي اختلافاتو په وجه باندې هغه ځای کې بریلي حضرات پاتې کېږي هغه ځان له یو خبره ده خو صرف ضمناً مې دا خبره ذکر کړه حضرات شیخینو بیا وړه دوره د رئیس الاتقیا مولانا عبدالرازق صاحب رحمت الله علیه سره په شاه منصور کې په دې پنجپاو جومات کې کړې ده
او بیا لویه دوره حضرت شیخ دلته وکړه او مشر حضرت شیخ غوښتو ته لاړو، دواړو ته بیا اجازت دلته نه ملاو او دواړه حضرات شیخین چې وو رحمهم الله په 1947 کې هغوی بیا درس و تدریس شروع کړی دی او والد صاحب رحمت الله علیه 15 کاله د حدیثو خدمت کړی دی او مشر شیخ رحمت الله علیه د هغوی نه 15 کاله یا 6 کاله مخکې وفات شوي دي، نو هغه یو کم 18 کاله د قرآن او د حدیث او د علوم او د فنونو خدمت کړی دی. مشر شیخ زمونږ تر په دارالعلوم حقانیه کې په جید استادانو کې او استاد المحدثین او استاد العلماء موجوده وخت سره په دارالعلوم حقانیه کې علاوه د یو دوه درې استادانو نه اکثر اساتذه کرام د هغوی شاګردان دي. څومره چې اوس محدثین دي، که مولانا ادریس صاحب دی چارسدی والا، که مولانا شوکت صاحب دی، سیف الله صاحب دی، نور دا حضرت د مشر حضرت شیخ رحمت الله علیه شاګردان پاتې شوي دي. جامعه کې هم د هغوی نه ډېرو لویو لویو خلکو سبقونه ویلي دي د مشر شیخ صاحب رحمت الله علیه نه. جامعه کې هم ډېر وخت تېر کړی دی او کشر شیخ صاحب د جامعې اخیري شیخ الحدیث و، د هغې نه وروستو بیا کلي ته راغلی. بیا مشر شیخ صاحب په 2004 کې وفات شوی دی او کشر شیخ صاحب رحمت الله علیه په 2009 کې په مارچ کې 29 مارچ 2009 کې وفات شوی دی. دغه د دواړو حضراتو شیخینو رحمهم الله سوانحي خاکه وه. بعضې ملګرو ویلي دي اردو کې زمونږ بعضې ملګري دا خواهش کوي، بهرحال د خپل وس مطابق به دا ووایم حضرات شیخین رحمهم الله دونوں سگے بھائی تھے اور والد محترم کا نام تھا مولانا سرور شاہ اور ہمارے تایا مرحوم مولانا فضل الہی رحمۃ اللہ علیہ عمر میں ہمارے والد صاحب مولانا شمس الہادی محدث شاہ منصوری سے 3 سال بڑے تھے. والدہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب 10 مہینے کا عمر تھا ان کا تو اس وقت والدہ وفات پا گئی. اس کے بعد وہ دونوں حضرات نے اپنے والد صاحب سے اسی مسجد قاسم خیل میں دونوں نے اسباق پڑھے کافیہ تک اور پھر دونوں کو حضرت دادا جان مرحوم رحمہم اللہ نے اپنے دوست مولانا حبیب اللہ ضروبی والد محترم تھے حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان کے پاس لے گئے. دونوں نے وہاں پر بہت زیادہ عرصہ گزارا تھا. مجھے بتایا کہ ہم تقریباً 6-7 سال ضروبی میں رہے اور ضروبی کے لوگوں نے بہت زیادہ مدار کیا اور ہم 3 مہینے 2 مہینے بعد گھر آتے تھے. والدہ نہیں تھا، کوئی اور بھی نہیں تھے، تو اس لیے پھر بعد میں مردان چلے گئے. مردان میں بھی ضروبی کے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تورو کے مولانا سمندر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے اور حضرت حاجی صاحب تورنگزئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. ان سے فنون پڑھی. حضرت کے تورو میں وہاں پر مزارے میں وہاں پر حاضری میں نے دی ہے. دونوں حضرات نے اس کے علاوہ نوا کلی میں بھی یہاں ہمارے ہاں جو ہے کرنل شیرکلے وہاں پر بھی تھوڑی عرصہ اسباق پڑھے. اس کے علاوہ اور بھی اساتذہ میں مولانا عبدالدیان صاحب رحمۃ اللہ علیہ چچ کے تھے، بڑے جید عالم تھے اور وہاں کے مانے ہوئے بزرگ عالم تھے. وہ بھی حضرت حاجی صاحب تورنگزئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، ان سے بھی اسباق پڑھے تھے. دورہ موقوفاً علیہ دونوں نے مولانا عبدالرازق شاہ منصوری رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث پہ والد صاحب نے بھی ان سے کیا. یہاں پر جو پانچپاؤ محلہ ہے وہاں پر میں نے پوچھا تو انہوں نے حضرت والد صاحب نے بتایا کہ میں نے وہاں پر دورہ حدیث پڑھی ہے. یہ تھے ہمارے حضرات شیخین کے اسباق کا زمانہ. پھر اس کے بعد 1947 میں پاکستان کے بننے کے سال دونوں حضرات فارغ التحصیل ہوئے اور دونوں نے اسی مسجد میں مسجد قاسم خیل میں درس شروع کیا. یہاں پر پھر بعد میں ایک مدرسہ بنا، مدرسہ شمس العلوم. ہمارے والد صاحب کے نام پر تھا لیکن والد صاحب نے بنایا نہیں تھا. ہمارے نانا جان مولانا عبدالرازق شاہ منصوری رحمہ اللہ اور مولانا فضل حق ممتاز غرغشتوی فاضل تھے رحمہ اللہ، دونوں نے یہ مدرسہ بنایا تھا ہمارے والد صاحب کے نام پر. اور صدر مدرس پہلے مولانا عبدالرازق شاہ منصوری تھے
اور دوسرے دفعہ صدر مدرس ہمارے تایا صاحب مولانا فضل الہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے بڑے جید علماء یہاں پر مدرسین تھے اس وقت۔ 1957 میں وہ مدرسہ بنا تھا اور 1965-66 تک وہ مدرسہ موجود تھا۔ پھر بعض وجوہ کی بنا پر مدرسے کا بورڈ تو ختم ہوا، لیکن الحمدللہ درس اسی طرح جاری رہا۔ ہمارے والد صاحب اسی طریقے سے 1970 تک یہاں پر درس فرمایا کرتے تھے۔ پھر توردیر چلے گئے۔ توردیر میں مشہور مظہر العلوم مدرسہ ہے، وہاں پر ہمارے والد صاحب نے 9 سال تک درس دیا۔ پھر بعد میں وہ اکوڑا خٹک جامعہ اسلامیہ اکوڑا خٹک مشہور مدرسہ تھا، ابھی تو نہیں ہے، اس وقت تو جامعہ حقانیہ اور جامعہ اسلامیہ دونوں بڑے مدارس تھے، وہاں پر درس دیتے تھے۔ تایا صاحب مرحوم نے اکبر دارالعلوم میں 1 سال درس دیا ہے۔ مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جو تھے شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ اور یہ دونوں درس حدیث دیتے، دور حدیث۔ اور والد صاحب نے اس کے علاوہ دونوں جگہوں کے علاوہ کہیں بھی درس نہیں دیا، صرف اور صرف اپنے گاؤں میں درس دیا، للہ فی اللہ، للہ فی اللہ۔ وہاں مدارس میں جو تھوڑی تنخواہ تھی وہ صرف آنے جانے کا۔ پھر بعد میں جو گاؤں آئے، گاؤں میں پہلے جو تھے ایک بھی پیسہ نہیں لیا، آخری عمر تک اللہ کی رضا کے لیے قرآن اور حضور کی سنتوں کی نشر و اشاعت کرتے رہے، اور ساری عمر اللہ کی رضا کے لیے خدمت اسلام فرماتے تھے۔ ایک دفعہ میری والدہ نے کہا کہ مدرسین نے زور دیا کہ اب معاشی حالت تھوڑی تنگی ہے تو آپ تنخواہ لے لیں۔ والد صاحب نے تنخواہ لیا۔ اسی مہینے میں والد صاحب بیمار ہوئے، وہ پیسے بھی والد صاحب کی بیماری پر خرچ ہوئے اور بھی قرض لیا۔ تو بیماری کے دوران بار بار فرماتے تھے، اے اللہ مجھے معاف فرما، میں پھر کبھی بھی گاؤں میں حدیث پر پیسے نہیں لوں گا اور تنخواہ نہیں لوں گا۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی ایک پیسہ بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ نے بہت کچھ دیا، بعد میں بہت کچھ دیا، طلباء کو بھی دیتے تھے، علماء کو بھی دیتے تھے، مدارس کو بھی دیتے تھے، مریدوں کو بھی دیتے تھے، لنگر بھی چلاتے تھے، اور 65 سال قرآن اور حدیث کی خدمت کی ہے والد صاحب نے، اور تقریباً 59 سال یا 60 سال تک دایا مرحوم مولانا فضل الہی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے درس حدیث، قرآن اور حدیث اور علوم اور فنون کا درس دیا ہے۔ یہ دونوں حضرات کا سوانح ہی خاک آتا، دونوں بزرگ تھے، اللہ والے تھے، فرشتہ صفت تھے، جو بھی دیکھتا تھا تو اذا رؤوا ذکر اللہ، حضور کا فرمان ہے اور ارشاد ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان عبادی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بعض بندگان خدا ایسے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر آپ کو خدا یاد آئے گا۔ بالکل، لوگ دور سے دیکھتے تھے تو متاثر ہوتے تھے، اور بہت استغنا کا وقت گزارا تھا، ریاض سے کوسوں دور، عملی سیاست سے کوسوں دور، جلسے جلوسوں سے کوسوں دور، اپنی عبادت میں لوگوں کی خدمت میں مگن رہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ دونوں کی صفات الگ الگ تھی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے درمیان میں ولی اللہ تھے، اور تایا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ خلوت نشین تھے۔ تایا مرحوم سے بلوغ کے بعد تہجد نہیں چھوٹے، ایک دفعہ بھی قضا نہیں ہوا تہجد۔ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ ایک دفعہ بھی قضا نہیں ہوا، اور اگر کبھی بیماری کی وجہ سے قضا ہوا ہے تو دن میں سورن اور سوری قضا اس کا میں نے لایا ہے، یعنی دن کے وقت میں نے اتنی رکعت کی جتنا کہ مجھ سے تہجد کے نماز چھوٹ گئی تھی۔ اور دونوں الحمدللہ لوگوں میں بہت مقبول تھے، اللہ کے ہاں بھی مقبول تھے، مقبول عند اللہ اور مقبول عند الناس تھے دونوں حضرات، اور لوگ بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے، یہ محلے والے، یہ گاؤں والے، یہ سارے لوگ۔ تصوف کا میدان بھی اعلیٰ تھا۔ مولانا شیخ العرب والعجم
حضرت مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، مسترشدین تھے، اور ان کے دست گرفتہ تھے اور ان پر فدا تھے، اور مدینہ کے مہاجر حضرت شیخ العرب والعجم مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے بہت محبت کے ساتھ کرتے تھے دونوں حضرات۔ اور تایا مرحوم تو عجیب انسان تھے، فصیح مربلیغ تھے، ہمیں بہت قصے سنایا کرتے تھے، اپنی طالب علمی کے زمانے کے قصے ہمیں سنایا کرتے تھے۔ اور طالب علمی بھی اتنی پاک گزاری تھی کہ دونوں بھائیوں کو لوگ صوفی بھائی کہتے تھے، صوفی، یعنی وہ بالکل صوفی صافی تھے اور متقدمین کے مذہب پر چلتے تھے، سفیان ثوری رحمہ اللہ جیسے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے، کسی بھی فتنے میں شمولیت نہیں اختیار کرتے تھے، اور ہر قسم کے فرقوں سے اور فرقہ واریت سے کوسوں دور تھے۔ مخالفین بھی ان کی ولایت کے معترف تھے۔ قسم بخدا، میں قسم بخدا کہتا ہوں، یعنی وہ لوگ جو ہمارے علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کبھی بھی حضرت شیخین کے پیچھے کوئی بات نہیں کی۔ کوئی پوچھتے تھے تو کہتے ہیں وہ اللہ والے ہیں، ان کے پیچھے مت پڑنا۔ فتووں میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، میں دارالعلوم حقانیہ میں پڑھتا تھا، فنون کی کتابیں تھی میری، وہاں پر ایک فتویٰ آیا، استفتاء آیا کہ فلاں پیر ہے وہ کیا ہے، مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو اکثر علماء نے ان کے کتابوں کی بنا پر ان پر کفر کا فتویٰ دیا۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ مستفتی آئے، مستفتی ان کو کہتے ہیں جو فتویٰ طلب کرتا ہے، فرمایا، عرض کیا کہ حضرت یہ شخص ہے، یہ پیر ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ کافر ہے کہ مسلمان؟ حضرت نے فرمایا میں جانتا نہیں، میں کفر کا فتویٰ کیسے لگاؤں، میں کفر کا فتویٰ کیسے لگاؤں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت یہ کتابیں ہیں، بھائی کتابیں ہیں، لیکن مفتی کے لیے چاہیے کہ وہ ان کے اندرونی معاملات، بیرونی معاملات، ان کے سارے قوائف، ان کے سارے عقائد، ان کی مجالس کی طریقہ کار سے اپنے آپ کو باخبر رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ان مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو حضرت والد صاحب نے کیا خوب عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اس کے بعد کوئی اور فتوے کی ضرورت ہے؟ بس انہوں نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی نیچے لکھ دے کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں کیوں لکھ دوں، کیوں اتنے فتووں پر آپ کا گزارا نہیں ہوتا، اور اتنے فتووں پر آپ صبر نہیں کر سکتے اور مزید فتوے لینا چاہتے ہیں؟ بس دفع کرو، یہ بات ہے، جو کچھ ہے اللہ کے ہاں ہے۔ ایسے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم اور آپ سب کو چلا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ترتیب سرا